अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कलम काफ़िला अदबी रंग जद्दा का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया कि मैं आपके साथ शामिल हो सकूँ, आपके साथ अपने अशार और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमा महनाज बेंजामिन साहिबा का, जिनकी दावत पर मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ। इसके साथ साथ मैं कलम काफ़िला अदबी संगत के एडमन जनाब महताब दस्ती साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आवाज़ आ रही है? अच्छा, काइंडली चेक करें, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो, काइंडली बताइए, आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया विक्टर भाई। सबसे पहले मैं चंद हमदिया अशार पेश करूँगा। एक्चुअली ये एक मंजूम नज़्म है, एक मुनाजात है, हज़रत दाऊद की एक ज़बूर को मंजूम एक तर्जमा करने की कोशिश की है। पेश खिदमत है कि मैं आंखें उठाऊं पहाड़ों की जानिब, मदद मेरी आए किधर से कहाँ से, वही है मददगार मेरा कि जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अज़ल से, मुहाफिज में जिस वही है मददगार मेरा कि जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अज़ल से, मेरे पैर को वो फिसलने न देगा, मुहाफिज मेरा ऊँघने का नहीं है, मेरी चार जानिब है रहमत का साया, ये सूरज, ये तारे, ये चद्दा सियारे, तेरी रहमतों के ये मज़हर हैं सारे, हमेशा 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 तलक वो निगहबान और वो मुहाफिज है मेरा। मैं आंखें उठाऊं पहाड़ों की जानब, मदद मेरी आए किधर से कहाँ से। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का जो तशरीफ़ लाए। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहतरमा महनाज बेंजामिन साहिबा का, कलम काफ़िला अदबी संगत जद्दा का एडमन महताब दस्ती साहबा का, महताब दस्ती साहब का, और हुमा शाह साहिबा का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी शायरी के हवाले से मैं पहले से बताता चलूँ कि वो तमाम अफराद जिनका ये ख्याल है कि मैं को बड़े चौंका देने वाले अशार कहूँगा, मैं को बड़े मुनफरद अशार कहूँगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी अपनी शायरी में वही बातें कही हैं जो मुझसे पहले बड़े शोरा कह चुके हैं। मजीद अमजद के मुताबिक हमारा कुल अदबी जो सरमाया है वो 1000-1500 अल्फाज से ज़्यादा नहीं है। उन्हीं 1000-1500 अल्फाज को मैंने भी इस्तेमाल किया है, थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है। और फैज़ का तो ये कहना है कि जो कुछ कहना चाहिए था वो कदीम शोरा कह चुके हैं, अब नया कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी नया कुछ नहीं कहा, तो जो कुछ भी लिखा है वो आप सब के लिए पेश खिदमत है। जी बिशारत गिल साहब, महनाज बेंजामिन साहबा, बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं कुछ अशार। जो मोहब्बत का सज़ावार नहीं हो सकता, जो मोहब्बत का सज़ावार नहीं हो सकता, वो कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता। जो मोहब्बत का सज़ावार नहीं हो सकता, वो कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता। और ये जो सूली पे चढ़ा है कोई मुफलिस होगा, ये जो सूली पे चढ़ा है कोई मुफलिस होगा, कोई ज़रदार सरेदार नहीं हो सकता। और शेर देखिए बिशारत गिल साहब के, देख मैं लुट के भी शादाब नज़र आता हूँ, देख मैं लुट के भी शादाब नज़र आता हूँ, बुलहवस तुझ में ये पिंदार नहीं हो सकता। और जो मोहब्बत का सज़ावार नहीं हो सकता, वो कभी साहिब किरदार नहीं हो सकता।
تو خواتین و حضرات، میرا نام فخر ولیم لالا ہے، میرا تعلق ضلع خانیوال کے نواحی گاؤں چک نمبر 116 سے ہے۔ پورا نام میرا فخر ولیم لالا ہے، عام طور پر لوگ مجھے فخر لالا کے نام سے جانتے ہیں، اور جو خاص طور پر جاننے والے ہیں وہ اپنی مرضی سے بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں جو قابل بیان نہیں ہے، تو آپ فخر لالا ہی پہ اکتفا کیجئے۔ تو فخر لالا آپ کے سامنے چند اشعار پڑھنے کو ہے۔ اشعار دیکھیے سر کہ بشارت صاحب، جی وکٹر بھائی آپ کی نظر شیر کے شہر سے دور کہیں شہر بسا کر دیکھیں، شہر سے دور کہیں شہر بسا کر دیکھیں، پھر ذرا وقت کی رفتار گھٹا کر دیکھیں، شہر سے دور کہیں شہر بسا کر دیکھیں، پھر ذرا وقت کی رفتار گھٹا کر دیکھیں، عین ممکن ہے یہی فصل ثمر بار رہے، عین ممکن ہے یہی فصل ثمر بار رہے، اب کے آنکھوں میں کوئی خواب سجا کر دیکھیں، اور جام در جام محبت کا نشہ طاری ہو، جام در جام محبت کا نشہ طاری ہو، خواب در خواب حقیقت کو بھلا کر دیکھیں۔ اور شعر دیکھیے کہ آسماں بھی نہیں رہتا ہے سروں پر ان کے، وکٹر بھائی شعر سنیے کہ آسماں بھی نہیں رہتا ہے سروں پر ان کے، اپنی دھرتی سے جو پیروں کو اٹھا کر دیکھیں، شہر سے دور کہیں شہر بسا کر دیکھیں۔ بہت شکریہ جی یواب گل صاحب، ذیشان انور صاحب، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ایک اور غزل دیکھیے کہ عدیل سیمول صاحب بہت شکریہ، ہیرا فاطمہ بہت شکریہ، میگڈلن والٹر صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ، بشار صاحب سر، وکٹر بھائی بے انتہا شکریہ۔ غزل دیکھیے کہ حدود جان سے آگے نکل بھی سکتا ہے، احتشام دانش صاحب بہت شکریہ۔ حدود جان سے آگے نکل بھی سکتا ہے، یہ سیل عشق ہے سب کچھ نگل بھی سکتا ہے، حدود جان سے آگے نکل بھی سکتا ہے، یہ سیل عشق ہے سب کچھ نگل بھی سکتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ مکین عرش سہی ماورائے غم تو نہیں، بشارت بھائی مکین عرش سہی ماورائے غم تو نہیں، کہ حسن چاند کا ایک شب میں ڈھل بھی سکتا ہے، اور وہ جس پہ گھر نہیں بنتے کبھی پرندوں کے، عدیل سیمول صاحب بہت شکریہ۔ وہ جس پہ گھر نہیں بنتے کبھی پرندوں کے، وہ پیڑ اپنی ہی چھاؤں سے جل بھی سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں سخاوت وفا کے صحرا کی، میں جانتا ہوں سخاوت وفا کے صحرا کی، کسی کے پیر سے چشمہ ابل بھی سکتا ہے۔ نورین عبید صاحبہ بہت شکریہ، میں جانتا ہوں سخاوت وفا کے صحرا کی، کسی کے پیر سے چشمہ ابل بھی سکتا ہے، اور یہ سرسری سا تعلق ہے مستقل نہ سمجھ، روبی روبسن یہ مختصر سا یہ سرسری سا تعلق ہے مستقل نہ سمجھ، وہ عین وقت پہ رستہ بدل بھی سکتا ہے۔ اور شعر ہے کہ گریز پا نہ ہو اجڑے ہوئے مکانوں سے، گریز پا نہ ہو اجڑے ہوئے مکانوں سے، کھنڈر کی تہ سے خزانہ نکل بھی سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت شکریہ بشار صاحب، نورین عبید صاحبہ بہت شکریہ، زبیر صاحب، زبیر خان صاحب بہت شکریہ۔ گریز پا نہ ہو اجڑے ہوئے مکانوں سے، گریز پا نہ ہو اجڑے ہوئے مکانوں سے، کھنڈر کی تہ سے خزانہ نکل بھی سکتا ہے، اور وہ دو گھڑی ہی اگر ساتھ چل پڑے میرے، حمزہ شاہ، وہ دو گھڑی ہی اگر ساتھ چل پڑے میرے، عذاب ہجر میرے سر سے ٹل بھی سکتا ہے، حدود جان سے آگے نکل بھی سکتا ہے، یہ سیل عشق ہے سب کچھ نگل بھی سکتا ہے۔ بہت شکریہ محترمہ مہناز بینجمن صاحبہ، روبی روبسن صاحب، پیٹر کیسر صاحب، نورین عبید صاحبہ بہت شکریہ۔ ایک غزل دیکھیے جی، حنان مینول صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش۔
कालिब हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी। अदील सामिल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अदील सामिल ज़रा शेर देखिए कि कालिब हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी, चांदनी रात अमावस से भी काली होगी। कालिब हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी, उमर वहीद साहब बहुत शुक्रिया। कालिब हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी, चांदनी रात अमावस से भी काली होगी, और कितना बेचैन ये बेअंत समंदर होगा। बिशारत गिल साहब सर शेर देखिए कि कितना बेचैन ये बेअंत समुंदर होगा, गुमशुदा शख्स की जब लाश उछाली होगी। कालिबे हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी, चांदनी रात अमावस से भी काली होगी, और कितना बेचैन ये बेअंत समुंदर होगा, गुमशुदा शख्स की जब लाश उछाली होगी, और तुम भी अब मौत की दहलीज पे आ बैठे हो। पीटर कैसे साहब, असदुल्ला बहुत शुक्रिया। तुम भी अब मौत की दहलीज पे आ बैठे हो, तुमने भी दर्द मोहब्बत की दवा ली होगी। और शेर देखिए कि सर पे दस्तार गिरेबान सलामत होगा। मोहतरमा मैगलिन वाल्टर साहब बहुत शुक्रिया। शेर देखिए कि सर पे दस्तार गिरेबान सलामत होगा, मुर्तदे इश्क की हर बात निराली होगी। कालिबे हिज्र में जो इश्क ने ढाली होगी, चांदनी रात अमावस से भी काली होगी। बहुत शुक्रिया बिशारत गिल साहब, आपकी फरमाइश है, मैं देखता हूँ ज़रा आपका। ऐसे भी कुछ काम ज़रूरी होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कितना बेचैन ये बेअंत समुंदर होगा। मगदूम वाल्टर साहिबा, कितना बेचैन ये बेअंत समुंदर होगा, गुमशुदा शख्स की जब लाश उछाली होगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। ऐसे भी कुछ काम ज़रूरी होते हैं, मैं देख रहा हूँ जी। एहतशाम दानिश साहब, जी सर बड़ी नवाजिश, आपकी मोहब्बत। अदील सामिल साहब बहुत शुक्रिया। अनोश फ्रैंक साहब बहुत शुक्रिया। मोहतरमा बहनाज मैजीबन साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जी सर, ये मैं पेश खिदमत है बिशारत गिल साहब की फरमाइश पे। सर आपकी नज़र, ऐसे भी कुछ काम ज़रूरी होते हैं, ऐसे भी कुछ काम ज़रूरी होते हैं, बिन सोचे अंजाम ज़रूरी होते हैं, अपनी हद से बाहर उड़ने वालों को। विक्टर भाई जी गौर कीजिएगा कि अपनी हद से बाहर उड़ने वालों को रोकने वाले दाम ज़रूरी होते हैं। और इश्क कहाँ मुमकिन है बिन रुसवाई के, इश्क कहाँ मुमकिन है बिन रुसवाई के, चाहत पे इल्ज़ाम ज़रूरी होते हैं। और मंजिल से कुछ दूर खड़े चौराहे पर, मंजिल से कुछ दूर खड़े चौराहे पर, हम जैसे नाकाम ज़रूरी होते हैं। दानिश हमाद जाजिब साहब बहुत शुक्रिया। शेर देखिए कि मंजिल से कुछ दूर खड़े चौराहे पर, हम जैसे नाकाम ज़रूरी होते हैं। और दीप कई बस ताक में ही जल पाते हैं, कुछ बालाए बाम ज़रूरी होते हैं, शाम की गहरी तन्हाई पिघलाने को, शाम की गहरी तन्हाई पिघलाने को, यादों के भी जाम ज़रूरी होते हैं। विक्टर भाई बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि हर किरदार की अपनी एक कहानी है। रॉबी रॉबसन, हर किरदार की अपनी एक कहानी है, रावण हो या राम ज़रूरी होते हैं। ऐसे भी कुछ काम ज़रूरी होते हैं, बिन सोचे अंजाम ज़रूरी होते हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ और सवालात हैं जिनके साथ साथ मैं जवाब देता रहूँगा, जो पहले से मेरे पास मौजूद हैं। आमतौर पे एक सवाल किया जाता है कि जी आपने तालीम कितनी हासिल की है। तालीम बस ये समझ लें कि मेरी इब्तदाई तालीम और
انتہائی تعلیم دونوں پاکستان میں ہی ہیں، اور جس سطح کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے اس کے لیے تو ملک سے باہر جانا تو دور کی بات، بعض اوقات تو گاؤں سے باہر بھی نہیں جانا پڑتا. میرے بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں. بہت شکریہ سر، بڑی نوازش. تو شاعری کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اساتذہ میں سب سے پہلے تو مجھے میاں چنو کے جو شعری محافل ہیں ان میں بے حد پذیرائی ملی، انہوں نے میری بہت رہنمائی کی. اس میں سب سے جو اہم نام ہے ان میں عمار وحید صاحب، بہت شکریہ. راحیل فاروق صاحب کا نام ہے، عبدالحکیم سے بہت اچھے شاعر ہیں، علم عروض کے بہت اچھے ماہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نواز ظفر صاحب بہت پیارے دوست ہیں، انگلش کے لیکچرار ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے بے حد رہنمائی کی شروع میں، اوائل عمر میں، اوائل سفر میں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ندیم اجمل ندیم صاحب محبت کرتے رہے، شروع سے یا دست شفقت ہمارے سر پہ رہا. عادل امین صاحب ہمارے ساتھ رہے، انہوں نے بہت مدد کی. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے دنوں میں اسلم انصاری صاحب میرے استاد محترم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. ان سے میں نے لسانیات پڑھی، اقبالیات پڑھی. ان کا میری زندگی میں کسی بھی طور پہ ایک مستند حوالہ ہے ان کا میری زندگی میں، ان کا نام. اس کے علاوہ فرتاج سید صاحب سے یونیورسٹی کے دنوں میں ملاقاتیں رہیں، ریاض راہی صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان بڑے بڑے نام بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی اس سطح کا شاعر ہوں، لیکن بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر مجھ میں کچھ اچھا ہے تو وہ سب کچھ ان کا ہے، اور جو کوئی نالائکیاں ہیں وہ میری ساری ذاتی ہیں. جی چلیں، کچھ سوالات تھے جن کے میں نے جواب دیے. اب مزید آگے چلتے ہیں. جی شعر دیکھیے کہ ایک مفرد شعر ہے کہ جیسے دیوار پہ بارش میں نمی جاگتی ہے، جیسے دیوار پہ بارش میں نمی جاگتی ہے، رات کی آنکھ میں یوں تیری کمی جاگتی ہے. قائد محترم راشدہ بھٹا صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نواز صاحب تشریف لائیں. جیسے دیوار پہ بارش میں نمی جاگتی ہے. پھر کیسا اس کے بعد میں مجھ سے سناتا ہوں. جیسے دیوار پہ بارش میں نمی جاگتی ہے، رات کی آنکھ میں یوں تیری کمی جاگتی ہے. پاگل کھوپڑی، بہت شکریہ. اچھا صاحب، یہ پیر کیسا صاحب کی ایک فرمائش ہے، میں ذرا وہ جلدی سے سنا دوں. ایک دفعہ پھر سے وضاحت دے دوں کہ پچھلے دنوں ایک افکار الوی صاحب کی بہت شہرہ آفاق نظم سامنے آئی، جس نے شاید شہرت کے نئے ریکارڈ قائم کیے، مرشد کی. لیکن یہ غزل اس سے کوئی 2-3 سال پرانی ہے، تو پیش خدمت ہے. یہ غزل ہے وہ تو پیش خدمت ہے کہ ٹوٹی کشتی میں، 2 قافیہ میں ہے، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، 2 قافیہ میں کوشش کی ہے. جو استاد شعرا ہیں ان کی نظر. شان سے عمل، بہت شکریہ. ٹوٹی کشتی میں پڑے جال پرانے مرشد، ہم مچھیروں کے یہ پامال ٹھکانے مرشد. ٹوٹی کشتی میں پڑے جال پرانے مرشد، ہم مچھیروں کے یہ پامال ٹھکانے مرشد. اور ایک گھڑی ہجر کی کاٹی نہیں جاتی ہم سے، ایک گھڑی ہجر کی کاٹی نہیں جاتی ہم سے، کیسے کٹتے ہیں مہو سال زمانے مرشد. محمد احسان صاحب، بہت شکریہ. ایک گھڑی ہجر کی کاٹی نہیں جاتی ہم سے، کیسے کٹتے ہیں مہو سال زمانے مرشد. اور اب سر شام کہاں لوٹ کے جائیں واپس، اب سر شام کہاں لوٹ کے جائیں واپس، اب وہ چوپال، اب وہ گاؤں ہے نہ چوپال سہانے مرشد. اور رات جب چاند نکلتا ہے تو یاد آتے ہیں. محمد احسان تبسم صاحب، بہت شکریہ. احتشام دانش صاحب، بہت شکریہ. کہ رات جب چاند نکلتا ہے تو یاد آتے ہیں، اس کے رخسار سے وہ بال ہٹانے مرشد. اور اپنے ہاتھوں سے زیادہ ہیں لکیریں رخ پر، اپنے ہاتھوں سے زیادہ ہیں لکیریں رخ پر، اور چلے آئے ہیں ہم فال دکھانے مرشد. اور جانے اس شہر کے پنکھوں نے لکھے ہیں کتنے، جانے اس شہر کے پنکھوں نے لکھے ہیں کتنے، خون میں لتھڑے ہوئے لال فسانے مرشد. بہت شکریہ عدیل صاحب، بہت شکریہ. پاگل کھوپڑی، آپ کا بھی بے حد شکریہ. محترمہ نورین نبے صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ، بڑی نوازش. ایک کتا عرض ہے کہ اندھیری رات کے سینے میں گھاؤ کرتے ہیں، اندھیری رات کے سینے میں گھاؤ کرتے ہیں، ہم اپنا آپ جلا کر
अलाव करते हैं, अंधेरी रात के सीने में घाव करते हैं, हम अपना आप जलाकर अलाव करते हैं, हमारे खून में दीवानगी जो शामिल है, हमारे खून में दीवानगी जो शामिल है, सो सहनेदार में पहला पड़ाव करते हैं, अंधेरी रात के सीने में घाव करते हैं। आदाब नदीम मलिक साहब, मोहम्मद एहसान, तबस्सुम साहब, कैसर, पीटर कैसर साहब बहुत शुक्रिया, शफीक खालिद साहब बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, एक फरमाइश आई है मोहतरमा महनाज बेंजामिन साहिबा की तरफ से, तो मैं वो ज़रा पेश कर दूँ। जी नदीम साहब बहुत शुक्रिया कि तू अगर खाक तक नहीं आता, मैं तेरे चाक तक नहीं आता, तू अगर खाक तक नहीं आता, मैं तेरे चाक तक नहीं आता, चश्मे नम नाक तक नहीं आता, जो भी इदराक तक नहीं आता, और जहर तरियाक तक नहीं आता, गर ये खुराक तक नहीं आता। और शेर देखिए बिशारत भाई कि अब भी कीचड़ तुम्हारे लहजे का। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, पागल खोपड़ी, महनाज बेंजामिन साहिबा के अब भी कीचड़ तुम्हारे लहजे का, मेरी पोशाक तक नहीं आता, और जो गुब्बारे सफ़र हो रस्तों का, जो गुब्बारे सफ़र हो रस्तों का, बढ़ के अफलाक तक नहीं आता। और शेर देखिए कि गालिबो मीर पढ़ रहा हूँ मैं, मोहतरमा राशिदा भुट्टा साहिबा, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कायदे मोहतरम मोहतरमा राशिदा भुट्टा साहिबा एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, रिमोट एरियाज़ में ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, एक बहुत जनूबी पंजाब की एक बड़ी तवाना आवाज़ है मोहतरमा राशिदा भुट्टा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। जी कायदे मोहतरम बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर देखिए कि गालिबो मीर पढ़ रहा हूँ मैं, सो मैं टिक टॉक तक नहीं आता। जी गालिबो मीर पढ़ रहा हूँ मैं, सो मैं टिक टॉक तक नहीं आता, तू अगर खाक तक नहीं आता, मैं तेरे चाक तक नहीं आता। बहुत शुक्रिया। जी चले जी, गज़ल पेशे खिदमत है, ख़ास तौर पे मोहतरमा राशिदा भुट्टा की नज़र, कायदे मोहतरम की नज़र। हिजर चेहरों में उतरता है माहो साल के साथ, आईना रंग बदलता है खिदो खाल के साथ। हिजर चेहरों में उतरता है माहो साल के साथ, आईना रंग बदलता है खदो खाल के साथ। और शेर देखिए कि नर्तकी काख में दफनाई थी बरसों पहले, नर्तकी काख में दफनाई थी बरसों पहले, अब दरो बाम थिरकते हैं उसी ताल के साथ। सर बहुत शुक्रिया। नर्तकी काख में दफनाई थी बरसों पहले, नर्तकी काख में दफनाई थी बरसों पहले, अब दरो बाम थिरकते हैं उसी ताल के साथ। और शेर है कि दो गुना बढ़ती है फिर गर्मी है पैमाना ए दिल, दो गुना बढ़ती है फिर गर्मी है पैमाना ए दिल, आतिशे इश्क हो जब आतिशे सयाल के साथ। और शेर देखिए कि दामने शब से है पैवस्त गिरे बाने सहर, दामने शब से है पैवस्त गिरे बाने सहर, आमदे ईसा भी है फितना ए दज्जाल के साथ। जी बहुत शुक्रिया कि दामने शब से है पैवस्त गिरे बाने सहर, आमदे ईसा भी है फितना ए दज्जाल के साथ। और देख सद चाके गिरे बानिए दिल देख इधर, देख सद चाके गिरे बानिए दिल देख इधर, एक धज्जी भी नहीं लाशाए बेहाल के साथ। इरफान अली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि देख सद चाके गिरे बानिए दिल देख इधर, देख सद चाके गिरे बानिए दिल देख इधर, एक धज्जी भी नहीं लाशाए बेहाल के साथ।
दामने शब से है पैवस्त गिरे बाने सहर, दामने शब से है पैवस्त गिरे बाने सहर, आमदे ईसा भी है फितनाए दज्जाल के साथ, हिजर चेहरों से झलकता है महो साल के साथ। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। एक और गज़ल देखिए कि दीवार पे बैठा रहूं पर बांध के अपने, दीवार पे बैठा रहूं पर बांध के अपने, जीता है कोई दस्ते हुनर बांध के अपने, अगियार का लश्कर था मगर पिछली सफ़ों से, अगियार का लश्कर था मगर पिछली सफ़ों से, शमशीर बकफ आए कमर बांध के अपने, और मंदिर का सहारा तो पुजारी का दिया है, मंदिर का सहारा तो पुजारी का दिया है, तू रख ले भले शमसो कमर बांध के अपने, और तू संग उछालेगा मगर तेरी गली में। अयूब जोधव साहब बहुत शुक्रिया। तू संग उछालेगा मगर तेरी गली में, आ जाएंगे हम जख्म जिगर बांध के अपने, और एक रोज़ तेरे दर से चले जाएंगे वापस, एक रोज़ तेरे दर से चले जाएंगे वापस, हम खाक बसर रखते सफ़र बांध के अपने। जी बहुत शुक्रिया फ्रांसिस यूनुस फ्रांस साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद एहसान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज साहब। मगलिन वाल्टर साहब बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों अकादमी अदबियात ने एक छोटा सा सेगमेंट करवाया था कोरोना के हवाले से, उम्मीद ज़ीस्त के नाम से। उसमें चंद अशार लिखे थे, तो पेशे खिदमत हैं। मुल्तान से ख़ास तौर पे जो दोस्त हैं, इरफान अली साहब, आपके लिए आपकी नज़र, और मोहतरमा राशिदा भुट्टा साहिबा की नज़र, और मोहतरमा मैगडलिन वाल्टर साहिबा की नज़र। सुनिए कि गुल जैसे न, फूलों ने गुलदान का रास्ता छोड़ दिया, फूलों ने गुलदान का रास्ता छोड़ दिया, जब तुमने मुल्तान का रास्ता छोड़ दिया, फूलों ने गुलदान का रास्ता छोड़ दिया, जब तुमने मुल्तान का रास्ता छोड़ दिया, और दीवारों की कैद में हम दीवारों से। जी खालिद शफी साहब बहुत शुक्रिया। दीवारों की कैद में हम दीवारों से, कमरों से दालान का रास्ता छोड़ दिया, और बस्ती के सब लोग खुदा के खोज में थे, बस्ती के सब लोग खुदा की खोज में थे, जाने क्यों इंसान का रास्ता छोड़ दिया, और एक वबा का खौफ था दूजी तन्हाई। ये वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, हमारा मुल्क भी कुछ अर्सा इसकी लपेट में रहा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत तेज़ी से हम इससे बाहर आ रहे हैं। कि एक वबा का खौफ था दूजी तन्हाई, जिस्म ने जैसे जान का रास्ता छोड़ दिया, और सूरज चांद सितारे अब भी रोशन हैं, सूरज चांद सितारे अब भी रोशन हैं, सूरज चांद सितारे अब भी रोशन हैं, तुमने रोशनदान का रास्ता छोड़ दिया। और आखिरी शेर के वो भी अपना आप बचा कर चलते हैं, वो भी अपना आप बचा कर चलते हैं, हमने भी तूफान का रास्ता छोड़ दिया, तुमने जब मुल्तान का रास्ता छोड़ दिया। तो वसीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश। एक शेर है कि एक बार कहा उसने कयामत में मिलेंगे, एक बार कहा उसने कयामत में मिलेंगे, उस दिन से कयामत से यकीन उठ सा गया है। एक रोज़ कहा उसने कयामत में मिलेंगे, उस दिन से कयामत से यकीन उठ सा गया है। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए, किता देखिए कि दुश्मन की कोई चाल ना झगड़ा रकीब का, दुश्मन की कोई चाल, अब ठीक है, दुश्मन की कोई चाल न झगड़ा रकीब का, पर आस्ती का सांप है साथी करीब का। विक्टर साहब के दुश्मन की कोई चाल न झगड़ा रकीब का, पर आस्ती का सांप है साथी करीब का, और दोनों जगह हैं दीनों सियासत मिले हुए, दोनों जगह हैं दीनों सियासत मिले हुए, हो करबला की बात या किस्सा सलीब का। बहुत शुक्रिया प्रेशियस माही साहब, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आप तशरीफ लाई, बेहद शुक्रिया। पीटर काश साहब आपको बहुत शुक्रिया।
ایک کتاب اور دیکھیے کہ کسی کی یاد میں رونا تڑپنا بھی ضروری ہے، کسی کی یاد میں رونا تڑپنا بھی ضروری ہے، سلگتے دشت پہ بادل برسنا بھی ضروری ہے۔ اور شعر ہے کہ کسی کی آنکھ میں بس، کسی کی آنکھ میں، کسی کے دل میں بس جانا نہیں کافی محبت میں، سوری، کسی کے دل میں بس جانا نہیں کافی محبت میں، کسی کی آنکھ میں ہمدم کھٹکنا بھی ضروری ہے۔ کسی کے دل میں بس جانا نہیں کافی محبت میں، کسی کے دل میں بس جانا نہیں کافی محبت میں، کسی کی آنکھ میں ہمدم کھٹکنا بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ علی رضا صاحب، بہت شکریہ وکٹر بھائی، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ اور ایک غزل ہے کہ عشق میں کارگزاری سے الجھ بیٹھا تھا، عشق میں کارگزاری سے الجھ بیٹھا تھا، روز کی زخم شماری سے الجھ بیٹھا تھا، پھر کبھی اس کے خم و پیچ سے نکلا ہی نہیں، میں کبھی زلف تمہاری سے الجھ بیٹھا تھا، پھر کبھی، پریشس بھائی صاحب بہت شکریہ، مہناز گانجمن صاحب بہت شکریہ، خالد شفیع صاحب بہت شکریہ، کہ پھر کبھی اس کے خم و پیچ سے نکلا ہی نہیں، میں کبھی زلف تمہاری سے الجھ بیٹھا تھا، اور خون آلود مناظر سے یہی لگتا ہے، خون آلود مناظر سے یہی لگتا ہے، آج پھر کھیل مداری سے الجھ بیٹھا تھا۔ اور شعر دیکھیے کہ اس کے گفتار سے تحقیر کی بو آتی تھی، اس کی گفتار سے تحقیر کی بو آتی تھی، اس لیے راج کماری سے الجھ بیٹھا تھا، اور ایک احساس تھا گمنامیوں خودداری کا، ایک احساس تھا گمنامیوں خودداری کا، سانپ خوش رنگ پٹاری سے الجھ بیٹھا تھا۔ اور آخری شعر عرض ہے، مقطع عرض ہے کہ آخر کار کہانی ہی بدل دی اس نے، آخر کار کہانی ہی بدل دی اس نے، میرا کردار لکھاری سے الجھ بیٹھا تھا۔ پریشس بھائی بہت شکریہ، کہ آخر کار کہانی ہی بدل دی اس نے، میرا کردار لکھاری سے الجھ بیٹھا تھا، عشق میں کارگزاری سے الجھ بیٹھا تھا، روز کی زخم شماری سے الجھ بیٹھا تھا، پھر کبھی اس کے خم و پیچ سے نکلا ہی نہیں، میں کبھی زلف تمہاری سے الجھ بیٹھا تھا۔ اور غزل دیکھیے کہ تعزیر محبت ہے نہ تکثیر محبت۔ ان لوگوں سے میں خاص طور پہ معذرت خواہ ہوں جو محبت بولتے ہیں، محبت کو، میرا ماننا ہے کہ اس کو محبت بولنا چاہیے، لیکن جو محبت بولتے ہیں ان کو اگر سما خراشی ہو تو ان سے میں معذرت خواہ ہوں، کہ تعزیر محبت ہے نہ تکثیر محبت، ہر زخم تمنا کو ہے اکسیر محبت، اتری ہے زمانے میں جو الہام کی صورت، ہر درس نبوت کی ہے تفسیر محبت، اترے ہیں زمانے میں جو الہام کی صورت، ہر درس نبوت کی ہے تفسیر محبت، اور ہو مصر میں یوسف یا کسی دشت میں مجنوں، ہو مصر میں یوسف یا کسی دشت میں مجنوں، ہر چاک گریبان کی توقیر محبت، اور دنیا میں بھلے ظلم و ستم فرما روا ہیں، دنیا میں بھلے ظلم و ستم فرما روا ہیں، پر عرش مولا پہ اناگیر محبت، ہے جھنگ کا بیلا تو کہیں کوہ گراں ہے، بشاد گل صاحب، ہو جھنگ کا بیلا تو کہیں کوہ گراں ہے، شیریں ہے کہیں اور کہیں ہیر محبت، اور دولت ہے نہ ترکے میں کوئی مال و متاع ہے، دولت ہے نہ ترکے میں کوئی مال و متاع ہے، ورثے میں ملی مجھ کو ہے جاگیر محبت، اور ہے جھنگ کا بیلا تو کہیں کوہ گراں ہے، شیریں ہے کہیں اور کہیں ہیر محبت۔
हर ज़ख्म तमन्ना को है अक्सीर मोहब्बत। एक और सवाल है जी पेशे के हवाले से कि पेशे के एतबार से मैं उस्ताद हूँ। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल में मैं बतौर लेक्चरर उर्दू खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। पेशे के एतबार से तो मैं उस्ताद हूँ, लेकिन वैसे उर्दू अदब का मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तरह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा और तालबात की उर्दू भी शदीद ख़तरे में है हमारी वजह से। लेकिन क्या करें कि हम ये मुलाजमत है जिसमें हमें बतौर उस्ताद हम काम कर रहे हैं, वरना मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। शायरी के शौक़ के हवाले से सवाल था कि बचपन से शौक़ था, बिल्कुल शौक़ था। वालिद मोहतरम शायर हैं, उनकी सरपरस्ती में उन्हीं की वजह से कुछ मौरूसी तौर पे चीज़ें शामिल हुई इस वजह से। और पसंदीदा शोरा में असल में एक प्रॉब्लम है, हम हैं एक एक्स जनरेशन के लोग जिन्होंने क्लासिकियत भी देखी है, जिन्होंने जदीदियत भी देखी है और माँ बाप जदीदियत को भी बरत रहे हैं। तो इस तरह हमें क्लासिकी शोरा भी अच्छे लगते हैं, मीर और गालिब भी अच्छे लगते हैं। फिर जो जदीद शोरा कहलाते हैं जिनमें फैज़ फराज हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जो अभी हम असर शोरा हैं या जिस अहद में हम जी रहे हैं उनमें फरताज सैयद साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं। उसके अलावा असलम इंसारी साहब बहुत अच्छे शायर हैं। मुल्तान से बल्कि कबीर वाला से कमर रज़ा शहजाद साहब बहुत अच्छे शायर हैं। और अब्बास ताबिश तो खैर अपनी मिसाल आप हैं। अब्बास ताबिश साहब जो जदीद शोरा या जदीद शायरी लिखना चाहते हैं, अभी किसी ने मुझे पूछा कि अच्छा लिखने के लिए कोई क्या उस्ताद क्या होना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अगर आप जदीद आज के दौर में लिखना चाहें तो अब्बास ताबिश को ज़रूर पढ़िए। वो आसानी से शेर कहते हैं, जितनी आसानी से वो शेर कहते हैं उससे पता चलता है कि शेर कहना कितना मुश्किल काम है जी। तो ऐसे शोरा को पढ़िए, यकीनन अफाका होगा। तो जी पंजाबी की फरमाइश है तो चंद अशार पंजाबी के सुनिए जी। जेकर डार दा मुड़ के आउणा नहीं बनदा, जेकर डार दा मुड़ के आउणा नहीं बनदा, विछड़ी कूंज दा फिर कुरलाउणा नहीं बनदा। राती मैनू ख्वाब च मिर्जा कहंदा सी, राती मैनू ख्वाब च मिर्जा कहंदा सी, अध विचकार सफर दे सौना नहीं बनदा। और इस भांबड़ च सड़ के भावें मर जाइए, इस भांबड़ च सड़ के भावें मर जाइए, ला के इश्क दी अग बुझाउणा नहीं बनदा। और सिर कटवाउणा सिर पड़वाउणा बनदा है जी। महनाज बेंजामिन साहब बहुत शुक्रिया कि सिर कटवाउणा सिर पड़वाउणा बनदा है, इश्क च खाली कन पड़वाउणा नहीं बनदा। जेकर डार दा मुड़ के आउणा नहीं बनदा, विछड़ी कूंज दा फिर कुरलाउणा नहीं बनदा। बहुत शुक्रिया। उसातज़ा में जिनसे मैंने शायरी में हिदायत ली उनमें आदिल अमीन साहब का नाम सर फहरिस्त है, नदीम अजमल नदीम साहब का नाम बहुत काबिल एहतराम है। शुरू से वो मेरी रहनुमाई करते रहे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आप सब दोस्तों का। एक शेर है कि कैमरा कर्ब की शिद्दत को कहाँ जानता है, कैमरा कर्ब की शिद्दत को कहाँ जानता है, मेरी तस्वीर मेरी शक्ल से मिलती कब है। कैमरा कर्ब की शिद्दत को कहाँ जानता है। चलिए सर, एक गज़ल है, पेशी खिदमत है सर मैं इसके बाद हाजिर होता हूँ जी। जीने को दिया उसने सहारा भी नहीं है, और सांस की सूली से उतारा भी नहीं है। जीने को दिया उसने सहारा भी नहीं है, और सांस की सूली से उतारा भी नहीं है।
میں روز کی روٹی میں بھلا بیٹھا ہوں سب کچھ، اب کوئی مجھے جان سے پیارا بھی نہیں ہے، اور ہر سانس اٹکتی ہے اسی وہم پہ لیکن، ہر سانس اٹکتی ہے اسی وہم پہ لیکن، اس نے تو میرا نام پکارا بھی نہیں ہے، اور اب درد محبت کی دعا کون خریدے۔ عادل امین صاحب بہت شکریہ، استاد محترم عادل امین صاحب بہت شکریہ۔ اب درد محبت کی دعا کون خریدے، اب کوئی یہاں درد کا مارا بھی نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ مشترکہ وراثت ہے سبھی اہل جنوں کی، مشترکہ وراثت ہے سبھی اہل جنوں کی، منصور کا مقتل پہ اجارہ بھی نہیں ہے۔ محترم فوزیہ ضیاء صاحبہ بہت شکریہ۔ شعر دیکھیے کہ مشترکہ وراثت ہے سبھی اہل جنوں کی، مشترکہ وراثت ہے سبھی اہل جنوں کی، منصور کا مقتل پہ اجارہ بھی نہیں ہے۔ دریائے محبت میں اتر آئے تو دیکھا، تا حد نظر کوئی کنارہ بھی نہیں ہے، اور وہ ماہ جبیں لاکھ حسین لاکھ جواں ہو، وہ ماہ جبیں لاکھ حسین لاکھ جواں ہو، اس شہر میں ثانی تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جینے کو دیا اس نے سہارا بھی نہیں ہے، اور سانس کی سولی سے اتارا بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ عادل امین صاحب بہت شکریہ سر۔ یہ عادل امین صاحب میں ایک غزل دوبارہ پیش کر رہا ہوں صرف آپ کی وجہ سے، تو سر وکٹر صاحب بہت شکریہ سر۔ عادل امین صاحب ایک غزل دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی، چاندنی رات اماوت سے بھی کالی ہوگی، کالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی، چاندنی رات اماوت سے بھی کالی ہوگی، اور کتنا بے چین یہ بے انت سمندر ہوگا، کتنا بے چین یہ بے انت سمندر ہوگا، گم شدہ شخص کی جب لاش اچھالی ہوگی، کتنا بے چین یہ بے انت سمندر ہوگا، گم شدہ شخص کی جب لاش اچھالی ہوگی، اور تم بھی اب موت کی دہلیز پہ آ بیٹھے ہو، تم بھی اب موت کی دہلیز پہ آ بیٹھے ہو، تم نے بھی درد محبت کی دوا لی ہوگی، اور شعر ہے کہ سر پہ دستار گریبان سلامت ہوگا، سر پہ دستار گریبان سلامت ہوگا، مرتد عشق کی ہر بات نرالی ہوگی، کالب ہجر میں جو عشق نے ڈھالی ہوگی، چاندنی رات اماوت سے بھی کالی ہوگی۔ بہت شکریہ سر۔ عادل امین صاحب یہ خاص طور پہ میں نے آپ کے لیے دوبارہ پڑھی ہے، بہت شکریہ۔ مہراج بنجمن صاحب، خالد شفیع صاحب، بشارت گل صاحب بہت شکریہ۔ پیٹر کیسر صاحب غزل دیکھیے جی کہ اپنی صدا کو رنگ شناسائی دے گیا۔ حسنان فرید صاحب بہت شکریہ، استاد محترم بہت شکریہ۔ حسنان فرید صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، بہت استاد شاعر ہیں ہمارے میاں چنو اور عبدالحکیم کے، بہت شکریہ حسنان جی، بہت شکریہ۔ اپنی صدا کو رنگ شناسائی دے گیا، اندھا فقیر شہر کو بینائی دے گیا، اپنی صدا کو رنگ شناسائی دے گیا، اندھا فقیر شہر کو بینائی دے گیا، آسیب تھا یا راز کوئی چیختے ہوئے، آسیب تھا یا راز کوئی چیختے ہوئے، اجڑے مکان کو قوت گویائی دے گیا۔ محمد احسان صاحب بہت شکریہ، وکٹر بھائی بہت شکریہ، ندیم افضل صاحب بہت شکریہ۔ آسیب تھا یا راز کوئی چیختے ہوئے، بشار صاحب بہت معذرت، اب میں اس کے بعد میں یہی سنانے والا ہوں جی۔ آسیب تھا یا راز کوئی چیختے ہوئے، اجڑے مکان کو قوت گویائی دے گیا، اور جنت کی رونقوں کے پتے بانٹ کر خدا، جنت کی رونقوں کے پتے بانٹ کر خدا۔ عادل امین صاحب شعر دیکھیے گا کہ جنت کی رونقوں کے پتے بانٹ کر خدا،
راہب کو خانقاہ کی تنہائی دے گیا، اور گاؤں کے پیڑ شہر کے شمشان میں جلے۔ گاؤں کے پیڑ شہر کے شمشان میں جلے، سایہ چرا کے بام کی پرچھائی دے گیا۔ اور شعر ہے کہ بارش میں گوریوں کے بدن ٹوٹتے رہے، بارش میں گوریوں کے بدن ٹوٹتے رہے، بوندوں کو کوئی گونجتی شہنائی دے گیا، اپنی صدا کو رنگ شناسائی دے گیا، اندھا فقیر شہر کو بینائی دے گیا۔ بہت شکریہ سر، بڑی نوازش۔ غزل دیکھیے کہ جانے اس راگ سے نکلیں گے ستارے کتنے، جانے، بہت شکریہ خالد شفیع صاحب، وکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، محترم بہناز بہن جی من صاحب بہت شکریہ۔ جانے اس راگ سے نکلیں گے ستارے کتنے، عشق نے رول دیے راج دلارے کتنے، میں ہوں مزدور میرے گھر میں ہے فاقے لیکن، میرے ہاتھوں سے بنے برج منارے کتنے، میں ہوں مزدور میرے گھر میں ہے فاقے لیکن، میرے ہاتھوں سے بنے محل، میرے ہاتھوں سے بنے برج منارے کتنے، اور ایک واپس جو نہ کرتا تو نہ دوجا ملتا، ایک واپس جو نہ کرتا تو نہ دوجا ملتا، میں نے سانسوں کے یہاں قرض اتارے کتنے، اور میرے چہرے پہ کہانی ہے کئی صدیوں کی، میرے چہرے پہ کہانی ہے کئی صدیوں کی، گردش وقت نے ہے نقش سنوارے کتنے، اور خواب پلکوں پہ سجائے تھے نہ جانے کیا کیا، گھر بنائے تھے سمندر کے کنارے کتنے، اور میری تدبیر سے دنیا میں ہے رونق یارب، میری تدبیر سے دنیا میں ہے رونق یارب، میں نے دنیا میں تیرے کام سنوارے کتنے، جانے اس راگ سے نکلیں گے ستارے کتنے، عشق نے رول دیے راج دلارے کتنے۔ بہت شکریہ۔ جی سر، بشارت گل صاحب کی فرمائش پہ کہ کتنا مشکل ہے ایک جا ہونا، کتنا مشکل ہے ایک جا ہونا، دو کناروں کا فاصلہ ہونا، موج در موج موت میں رہنا، ٹوٹی کشتی کا نا خدا ہونا، اور کوئی سمجھے تو ہے سزا یہ بھی، کوئی سمجھے تو ہے سزا یہ بھی، جگ میں جاہل کا قافیہ ہونا، اور مجھ کو چپ چاپ چھوڑ سکتے ہو، شعر عرض ہے کہ مجھ کو چپ چاپ چھوڑ سکتے ہو، کیا ضروری ہے بے وفا ہونا، اور خاک پیروں سے اڑ تو سکتی ہے، خاک پیروں سے اڑ تو سکتی ہے، اس کے بس میں نہیں ہوا ہونا، اور ہم نے دیکھی ہے یہ قیامت بھی، ہم نے دیکھی ہے یہ قیامت بھی، جسم کا جان سے جدا ہونا، کتنا مشکل ہے ایک جا ہونا، دو کناروں کا فاصلہ ہونا، اور کوئی سمجھے تو ہے سزا یہ بھی، جگ میں جاہل کا قافیہ ہونا۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل دیکھیے کہ تڑپتے ہیں رہائی کو انوکھے دام کے آنسو، تڑپتے ہیں رہائی کو انوکھے دام کے آنسو، یہ پلکوں کی حراست میں دل ناکام کے آنسو، افق سے تا افق پھیلی ہے کیسی بے بسی یارب، افق سے تا افق پھیلی ہے کیسی بے بسی یارب، سحر کے سرخ عارض پر ہیں ڈھلتی شام کے آنسو، اور رفاقت زہر لگتی ہے سبھی کو پیاس بجھنے پر، رفاقت زہر لگتی ہے سبھی کو پیاس بجھنے پر، سرے محفل کوئی دیکھے چھلکتے جام کے آنسو، اور یہ شعر دیکھیے کہ ہیں دونوں ایک سے نمکی ہیں دونوں ایک سے غمگین،
محترمہ مہناز بینجمن صاحبہ کہ ہیں دونوں ایک سے نمکین ہیں دونوں ایک سے غمگین. سر بہت شکریہ. ہیں دونوں ایک سے نمکین ہیں دونوں ایک سے غمگین، کسی مفلس کی بیٹی کے کسی مادام کے آنسو، یوں ترکے آشیاں کر کے یوں خود کو بے اما کر کے، یوں ترکے آشیاں کر کے یوں خود کو بے اما کر کے، چلے ہیں آنکھ سے خوابوں کی انگلی تھام کے آنسو. پریش اسماعیل صاحب بہت شکریہ. ہیں دونوں ایک سے نمکین کے دونوں ایک سے غمگین، کسی مفلس کی بیٹی کے کسی مادام کے آنسو، اور ازل سے گردشوں میں ہیں ستارے اپنی قسمت کے، ازل سے گردشوں میں ہیں ستارے اپنی قسمت کے، ہمیں آغاز الفت پر ملے انجام کے آنسو، تڑپتے ہیں رہائی کو انوکھے دام کے آنسو، یہ پلکوں کی حراست میں دلے ناکام کے آنسو. جاوید ڈینیل صاحب بہت شکریہ. جاوید ڈینیل صاحب لاہور سے ہمارے بہت پیارے دوست، ادب کی خدمت میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. ایک رسالہ نکالتے ہیں نیا تعدیب کے نام سے، بڑی مسلسل ادب کی خدمت میں یہ کام کر رہے ہیں، بے لوث خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک جہاز سے کم نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت زیادہ مبارکباد اور شکریہ کہ مستحق ہیں آپ جس طرح سے آج کل کے دور میں ایک بے لوث خدمت انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ. کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں چند اشعار ہیں کہ صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا، صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا، دیتی رہی خراج میں خلقت لہو مگر، دیتی رہی خراج میں خلقت لہو مگر، پر تخت جانشین سے آگے نہ بڑھ سکا، دیتی رہی خراج میں خلقت لہو مگر، پر تخت جانشین سے آگے نہ بڑھ سکا، اور میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر، میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر، کم ظرف آستین سے آگے نہ بڑھ سکا، میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر، کم ظرف آستین سے آگے نہ بڑھ سکا، اور اس کے دماغ و دل پر کئی وصف سے رہے، اس کے دماغ و دل پر کئی وصف سے رہے، قصہ یوں دوربین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا. اور شعر دیکھیے کہ سجدوں کا ڈھیر سامنے رکھ کر بھی کیا ملا، سجدوں کا ڈھیر سامنے رکھ کر بھی کیا ملا، سجدہ اگر جبین سے آگے نہ بڑھ سکا، صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا. بے حد شکریہ جی محترمہ نورین عبید صاحبہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش. ایک غزل ہے کہ جی بہت شکریہ، بڑی نوازش. کبھی زمین کبھی آسمان سے الجھا، کبھی زمین کبھی آسمان میں الجھا، میں تیرے بعد کڑے امتحان میں الجھا، وہ لشکری ہوں جو اپنی سپاہ میں سے الجھے. بہت شکریہ جی پریشس ماہی صاحبہ، آپ کا خیال میں نے محفل لوٹ لی لیکن اس کی مطلب ایف آئی آر مت درج کروائیے گا. بہت شکریہ. چلیں غلطی سے اگر میں نے ایسا کر بھی لیا ہے تو. کبھی زمین کبھی آسمان میں الجھا، میں تیرے بعد کڑے امتحان میں الجھا. اور شعر دیکھیے کہ وہ لشکری ہوں جو اپنی سپاہ سے الجھے، وہ لشکری ہوں جو اپنی سپاہ سے الجھے، میں ایک تیر ہوں اپنی کمان میں الجھا. اور شعر دیکھیے پیٹر کیسر صاحب کے نصاب دل ہی قدامت پسند ہے جب ہی، نصاب دل ہی قدامت پسند ہے جب ہی، وفا کا باب رہا رفتگان میں الجھا. محمد احسان صاحب شعر دیکھیے کہ نصاب دل ہی قدامت پسند ہے جب ہی، وفا کا باب رہا رفتگان میں الجھا، اور کئی بھنور تھے تہے آب اور کشتی میں، کئی بھنور تھے تہے آب اور کشتی میں، ہوا کا ہاتھ کبھی بادبان میں الجھا، اور ہوا کا ہاتھ کبھی بادبان میں الجھا، اور میں حاشیوں میں لکھا مختصر حوالہ ہوں.
میں حاشیوں میں لکھا مختصر حوالہ ہوں، مجھے بے وجہ نہ اس داستان میں الجھا، کبھی زمین کبھی آسمان میں الجھا، میں تیرے بعد کڑے امتحان میں الجھا۔ احسان صاحب آپ کی فرمائش پہ دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ صادق سے صالحین سے آگے نہ بڑھ سکا، جو قافلہ یقین سے آگے نہ بڑھ سکا، اور میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر، میں نے ہزار بار جگہ دل میں دی مگر، کم ظرف آستین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ سائیں بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ روبن گوش صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ محترمہ پروین نقش صاحبہ، استاد محترم، استاد جی بہت شکریہ۔ زبیر خان صاحب انتہائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ایک غزل دیکھیے جی کہ درد حد و حساب سے نکلے، مختصر بحر میں، چھوٹی بحر میں، کہ درد حد و حساب سے نکلے، ہم تیرے انتخاب سے نکلے، ہے کتاب حیات بے معنی، ہے کتاب حیات بے معنی، تو اگر انتصاب سے نکلے، درد حد و حساب سے نکلے۔ بڑی نوازش ہیں روبن گوش صاحب، بہت شکریہ۔ درد حد و حساب سے نکلے، ہم تیرے انتخاب سے نکلے، ہے کتاب حیات بے معنی، تو اگر انتصاب سے نکلے، اور ایک ذرے میں وسط صحرا، ایک دریا، ایک سمندر حباب سے نکلے، اور ایک کچے گھڑے کے شانوں پہ، ایک کچے گھڑے کے شانوں پہ کیسے سہنی چناب سے نکلے۔ اور شعر ہے کہ سارے کردار چھوڑ جاتے ہیں، سارے کردار چھوڑ جاتے ہیں، جب کہانی شباب سے نکلے، درد حد و حساب سے نکلے، ہم تیرے انتخاب سے نکلے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل دیکھیے جی، تمہارے سنگ ہجرت کر رہے تھے، محترمہ پروین نقش صاحبہ خاص طور پہ آپ کی نظر، تمہارے سنگ ہجرت کر رہے تھے، گلوں سے رنگ ہجرت کر رہے تھے، تمہارے سنگ ہجرت کر رہے تھے، گلوں سے رنگ ہجرت کر رہے تھے، ہوا بوجھل تھی اور سہمے پرندے، ہوا بوجھل تھی اور سہمے پرندے، زمیں سے تنگ ہجرت کر رہے تھے، میں شاخ جان سے لپٹا تھا لیکن، جاوید ڈینیل صاحب بہت شکریہ، بشارت گل صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ میں شاخ جان سے لپٹا تھا لیکن، میرے پاس سنگ ہجرت کر رہے تھے، لرزتے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، لرزتے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، بدن سے انگ ہجرت کر رہے تھے، تمہارے سنگ ہجرت کر رہے تھے۔ اور شعر دیکھیے کہ لگے تھے پگڑیوں کے پیچ کھلنے، لگے تھے پگڑیوں کے پیچ کھلنے، سو ناموں ننگ ہجرت کر رہے تھے، مثالے ابر صحرا ہجرتوں میں، دلوں سے زنگ ہجرت کر رہے تھے۔ بہت شکریہ پروین نقش صاحبہ، تمہارے سنگ ہجرت کر رہے تھے، گلوں سے رنگ ہجرت کر رہے تھے، لرزتے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، بدن سے انگ ہجرت کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ غزل دیکھیے کہ لوہے غم جہان کا عنوان زندگی، لگنے لگی ہے میر کا دیوان زندگی۔ ابھی ایک حضرت پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس کون کون سے دیوان پڑے ہیں، تو ایک کا ذکر تو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ لوہے غم جہان کا عنوان زندگی، لگنے لگی ہے میر کا دیوان زندگی، مفہوم زندگی ہے کیا مقتل سے پوچھئے، مفہوم زندگی ہے کیا مقتل سے پوچھئے، نیزے پہ بولتا ہوا قرآن زندگی،
نیزے پہ بولتا ہوا قرآن زندگی، اور انگلی پکڑ کے موت کے گھر چھوڑ کر گئی، انگلی پکڑ کے موت کے گھر چھوڑ کر گئی، یہ بھی تو مجھ پہ ہے تیرا احسان زندگی، اور ہر ایک چتا پہ جل رہی حسرت کی لاش ہے، ماتم کدائے دہر و شمشان زندگی، لگنے لگی ہے میر کا دیوان زندگی۔ بہت شکریہ۔ غزل پیش خدمت ہے کہ یہ میرے شہر کی تقدیر نہیں ہو سکتی، روشنی ظلم سے تسخیر نہیں ہو سکتی، یہ میرے شہر کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ صابر ناسا بہت شکریہ سر، بہت نوازش۔ یہ میرے شہر کی تقدیر نہیں ہو سکتی، روشنی ظلم سے تسخیر نہیں ہو سکتی، اور جس نے تاریخ کے اوراق سے سیکھا ہی نہیں، اس سے حالات پہ تقریر نہیں ہو سکتی، اور تو نے دیکھی ہی نہیں قرب میں مٹتی خواہش، تو نے دیکھی ہی نہیں قرب میں مٹتی خواہش، تجھ سے اس کرب کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اور دل کے احوال تو چہروں پہ لکھے ہوتے ہیں، دل کے احوال تو چہروں پہ لکھے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کوئی تحریر نہیں ہو سکتی، اور ایک بھروسے کی عمارت جو گرا دی تم نے، ہم سے اب دوسری تعمیر نہیں ہو سکتی، اور ہم تو مجنوں بھی نہیں چاک گریباں بھی نہیں، ہم تو مجنوں بھی نہیں چاک گریباں بھی نہیں، ہم سے اس عشق کی تشہیر نہیں ہو سکتی، یہ میرے شہر کی تقدیر نہیں ہو سکتی، روشنی ظلم سے تسخیر نہیں ہو سکتی، اور جیسے کیچڑ میں کمل خود کو بچا کر رکھے، ایسی ہر پھول سے تطہیر نہیں ہو سکتی، تو نے دیکھی ہی نہیں قرب میں مٹتی خواہش، تو نے دیکھی ہی نہیں قرب میں مٹتی خواہش، تجھ سے اس کرب کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ آگ لگتی ہے کیوں وصل کی بات میں، آگ لگتی ہے کیوں وصل کی بات میں، طور سے آج تک ہر ملاقات میں، طور سے آج تک ہر ملاقات میں، صرف تیری جدائی کا صدمہ نہیں، ہم ازل سے ہیں بس یوں ہی صدمات میں، اور نارسائی کے آتش کدے میں صدا، نارسائی کے آتش کدے میں صدا، داغ جلتے رہے یوں ہی برسات میں، اور شعر دیکھیے کہ عاشقی میں کہاں فکر سود و زیاں، عاشقی میں کہاں فکر سود و زیاں، جیت سے بھی سوا ہے مزامات میں، اور رات بھر اپنی مٹھی میں تھے دو جہاں، پیٹر کیسے صاحب، رات بھر اپنی مٹھی میں تھے دو جہاں، آ گئے آنکھ کھلتے ہی اوقات میں، آگ لگتی ہے کیوں وصل کی بات میں، طور سے آج تک ہر ملاقات میں۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ خار زارے جہاں جب نہیں سنوارا گیا، یہ خار زارے جہاں جب، اچھا پریشیز میں سے یہ اچھا آپ تھکتے نہیں، اچھا یہ بچپن میں نا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ایک ایڈ آیا کرتی تھی، تو وہ لڑکا پوچھتا ہے وسیم اکرم سے، وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا۔ چلیں کہ یہ خار زارے جہاں جب نہیں سنوارا گیا، تو پھر زمین پہ ہم جیسوں کو اتارا گیا، عجب نہیں کہ تجلی ہو منتظر میری، میں سوئے طور اسی شوق میں دوبارہ گیا، میں سوئے طور اسی شوق میں دوبارہ گیا، اور وہ تشتری میں میرا سر نہ مانگ لے تجھ سے، میں حرف حق ہوں بیابان سے پکارا گیا، اور ہمیں ہے یاد کہانی وہ جب سرے مقتل، زمیں کی گود میں یہ آسماں اتارا گیا، یہ خار زارے جہاں جب نہیں سنوارا گیا، تو پھر زمین پہ ہم جیسوں کو اتارا گیا۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش۔ اور ازل کی ڈور ابد سے ملانے آیا ہوں، ملانے والا ہوں، ازل کی ڈور
ابد سے ملانے والا ہوں، میں شہر عشق میں محشر اٹھانے والا ہوں، ازل کی ڈور ابد سے ملانے والا ہوں، میں شہر عشق میں محشر اٹھانے والا ہوں، مجھے تلاش نہیں گمشدہ بہشتوں کی، مجھے تلاش نہیں گمشدہ بہشتوں کی، میں اس زمین کا دوزخ بجھانے والا ہوں، اور جلا کے آگ میں ان کو جلا کے آگ میں یادوں کا رقص دیکھوں گا، جلا کے آگ میں یادوں کا رقص دیکھوں گا، تیرے خطوں سے نیا حظ اٹھانے والا ہوں، میں شہر عشق میں محشر اٹھانے والا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے، دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے، ایک رستہ دکھائی دیتا ہے، دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے، ایک رستہ دکھائی دیتا ہے، عشق ہے کھیل خوش گمانی کا، عشق ہے کھیل خوش گمانی کا، سانپ سیڑھی دکھائی دیتا ہے، اور ان کو معراج آدمی بھی دے، بشارت گل صاحب، ان کو معراج آدمی بھی دے، جن کو ذوق خدائی دیتا ہے، اور میں بھی تنہا اداس آوارہ، میں بھی تنہا اداس آوارہ، چاند چھت سے دہائی دیتا ہے، اور کب نکلتے ہیں خواب آنکھوں سے، کون ساری کمائی دیتا ہے، دل دھڑکتا سنائی دیتا ہے۔ شعر غزل سنیے جی کہ رگ رگ میں جیسے پیار کی ترسیل ہو گئی، رگ رگ میں جیسے پیار کی ترسیل ہو گئی، خوشبو بدن کی سانس میں تحلیل ہو گئی، رگ رگ میں جیسے پیار کی ترسیل ہو گئی، خوشبو بدن کی سانس میں تحلیل ہو گئی، پہلے امید سحر کا عنواں لگی ہمیں، پہلے امید سحر کا عنواں لگی ہمیں، پھر روشنی وہ آگ میں تبدیل ہو گئی۔ اس شعر کا تعلق جو ہے وہ تبدیلی سرکار سے نہیں ہے، اگر آپ سمجھے تو یہ آپ کی اپنی صوابدید ہے، میرا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے امید سحر کا عنواں لگی ہمیں، پھر روشنی وہ آگ میں تبدیل ہو گئی، بارش کی دوستی تو تھی پکے مکان سے، بارش کی دوستی تو تھی پکے مکان سے، کچے گھروں کی بے وجہ تذلیل ہو گئی، اور آنکھوں کو نیند کی وادی سے ہو گیا، صورت کوئی جو خواب میں تشکیل ہو گئی، رگ رگ میں جیسے پیار کی ترسیل ہو گئی، خوشبو بدن کی سانس میں تحلیل ہو گئی۔ اور شعر غزل دیکھیے کہ سمے کی راکھ سے کچھ پل پرانے ڈھونڈ لیتی ہے، سمے کی راکھ سے کچھ پل پرانے ڈھونڈ لیتی ہے، تمہاری یاد آنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی بھی دیس اپنا لیں کوئی بھی بھیس اپنا لیں۔ زبیر خان صاحب بہت شکریہ، خالد شفیع صاحب بہت شکریہ، آپ کی محبت اور مسلسل محبت کا بہت شکریہ۔ سمے کی راکھ سے کچھ پل پرانے ڈھونڈ لیتی ہے، تمہاری یاد آنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی بھی دیس اپنا لیں کوئی بھی بھیس اپنا لیں، محبت راستے سارے ٹھکانے ڈھونڈ لیتی ہے، اور محبت معجزہ ہے جو وفا کی قحط سالی میں۔ جویدین صاحب شعر دیکھیے کہ محبت معجزہ ہے جو وفا کی قحط سالی میں، رسن پر جھولنے والے دیوانے ڈھونڈ لیتی ہے، تمہاری یاد آنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ ترک عشق کی کیسی قیامت خیز منزل ہے، یہ ترک عشق کی کیسی قیامت خیز منزل ہے، جو ہر منظر میں کچھ منظر پرانے ڈھونڈ لیتی ہے، سمے کی راکھ سے کچھ پل پرانے ڈھونڈ لیتی ہے، تمہاری یاد آنے کے بہانے ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ محبت بھی کس شمار میں ہے، روکم صاحب بہت شکریہ، وہ محبت بھی کس شمار میں ہے جو شب وصل کے حصار میں ہے، جنبش لب سے تیر ابرو تک،
जुम्बशे लब से तीरे अबरू तक, दास्तां कोई इख्तिसार में है, कर्ब वो कब किसी ने देखा है। अच्छा जी, सांस बहुत शुक्रिया जी। वो मोहब्बत भी किस शुमार में है, जो शबे वस्ल के हिसार में है, जुम्बशे लब से तीरे अबरू तक, दास्तां कोई इख्तिसार में है, और दस्ते कातिल से खौफ है किसको, रिफ़ते ज़ीस्त सहनेदार में है, और कर्ब वो कब किसी ने झेला है, कर्ब वो कब किसी ने झेला है, जो तमन्ना के रेगजार में है, और ये जो सहमे हुए हैं पीरे कोहन। बिशारत गिल साहब, ये जो सहमे हुए हैं पीरे कोहन, बात कोई तो खाकसार में है, वो मोहब्बत भी किस शुमार में है, जो शबे वस्ल के हिसार में है। हबीबा नाज़ साहबा बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की ज़मीन में चंद अशार हैं, वो देखिए कि अब तक रवां दवां हैं जहालत के सिलसिले, क्या कर रहे हैं हरफो हिकायत के सिलसिले, अब तक रवां दवां हैं जहालत के सिलसिले, क्या कर रहे हैं हरफो हिकायत के सिलसिले, सूली पर झूल कर तो कभी करबला के बीच, सूली पे झूल कर तो कभी करबला के बीच, जिंदा हैं जान देकर सदाकत के सिलसिले, और अब तक रगों के दश्त में आवारा गर्द हैं, अब तक रगों के दश्त में आवारा गर्द हैं, ए दर्द देख तेरी मुसाफत के सिलसिले। बहुत शुक्रिया महनाज दानिमल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। जवेद डैनियल साहब, बिशार गिल साहब, अब तक रगों के दश्त में आवारा गर्द हैं, ए दर्द देख तेरी मुसाफत के सिलसिले, एक ज़ख्म सिल गया तो कई और ले लिए, एक ज़ख्म सिल गया तो कई और ले लिए, दिल को अजीज तर थे जराहत के सिलसिले, और कांधे गरीब बाप के झुकते रहे मगर टलते नहीं थे सर से कफालत के सिलसिले, खंजर की नोक साफ है बेदाग पैरहन। मोहतरमा प्रेशिस माही साहिबा, खंजर की नोक साफ है बेदाग पैरहन, जहाँ आफरी हैं तेरी निफासत के सिलसिले, सूली पे झूल कर तो कभी करबला के बीच, जिंदा हैं जान देकर सदाकत के सिलसिले। वही दस्तूर जीने का वही उसलूब अभी है, वही दस्तूर जीने का वही उसलूब अब भी है, पसे तहजीब जो कुछ था हमें मतलूब अब भी है, और दरिंदों के कबीले में किसी मजलूम की खातिर, दरिंदों के कबीले में किसी मजलूम की खातिर, मसीहा बन के जो आए यहाँ मसलूब अब भी है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करता हूँ, एक दो और चीज़ें सुनवा के तो फिर इसको ख़त्म करते हैं। बल्कि मुझे बता दीजिएगा जब ख़त्म करना हो। रॉकम सेन साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। रुकती है सांस कल्ब की रफ्तार बेसबब। अभी एक मशवरा किसी ने दिया कि थोड़ा सांस ले लें, तो मैंने उसी पहले सांस भी ले लिया और उसी मुनासबत से गज़ल भी देखी है कि रुकती है सांस कल्ब की रफ्तार बेसबब, देखे जो मुस्कुरा के वो एक बार बेसबब, पतझड़ में ख्वाहिशे गुलो गुलजार बेवजह, तीरा शबी में शिकवाए अनवार बेसबब, और झुकते सरों पे बार है दस्तार की नमूद, झुकते सरों पे बार है दस्तार की नमूद, बुज़दिल के साथ लश्करे जर्रार बेसबब। और शेर देखिए कि क्या खूब पा लिए हैं मरातब ये इश्क में, कमतर
فضول، بے وجہ، بیکار، بے سبب، اور وہ چشم ناز گر نہیں مائل کرم پہ تو، وہ چشم ناز گر نہیں مائل کرم پہ تو، جام و سبو کی گردش و ادوار بے سبب، رکتی ہے سانس قلب کی رفتار بے سبب، دیکھے جو مسکرا کے وہ ایک بار بے سبب۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ لوح تقدیر پہ تحریر جدائی کرنا، لوح تقدیر پہ تحریر جدائی کرنا، کتنا دشوار ہے یوں ترک رسائی کرنا، اور میں نے دستار کے ہر پیچ میں سر رکھا ہے۔ محترمہ پروین نقش صاحبہ، میں نے دستار کے ہر پیچ میں سر رکھا ہے، مجھ کو آیا نہیں شہرت سے کمائی کرنا، ہاتھ خالی ہیں سکندر میرے دامن کی طرح، ہاتھ خالی ہیں سکندر میرے دامن کی طرح، راس آیا ہے کسے یار خدائی کرنا، اور اس کی آنکھوں لب و رخسار کو دیکھا کیجے، اس کی آنکھوں لب و رخسار کو دیکھا کیجے، سیکھ جائیں گے یہیں نغمہ سرائی کرنا، اور عین ممکن ہے یہ کمہار سے کوزہ کہہ دے، عین ممکن ہے یہ کمہار سے کوزہ کہہ دے، اب ذرا سوچ کے مٹی کی ڈھلائی کرنا، اور تیرے ہاتھوں میں نہیں نقش مسیحائی کا۔ عادل امین صاحب ویلکم بیک، بہت شکریہ، کہ تیرے ہاتھوں میں نہیں نقش مسیحائی کا، تجھ کو آتا ہی نہیں زخم سلائی کرنا، لوح تقدیر پہ تحریر جدائی کرنا۔ میرے خیال میں اب وقت ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ختم کریں۔ بہت ساری غزلیں ایسی ہیں جو میں پہلے بھی سنا چکا تھا، اس میں کچھ ایسی جو نئی بھی تھیں، تو میں چونکہ اتنا زود گو شاعر نہیں ہوں، زود گو شاعر سے ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ مرزا رفیع سودا کو بادشاہ سلامت نے اپنا استاد رکھ لیا، تو ایک دن انہوں نے پوچھا دربار میں کہ سودا صاحب آپ دن میں کتنے کو غزلیں لکھ لیتے ہیں؟ میں کہا جی غزلیں تو نہیں، ایک دو شعر لکھ لیتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے ذرا شاہانہ انداز میں کہا کہ 5-6 غزلیں تو ہم واش روم بیٹھے بیٹھے لکھ لیتے ہیں۔ تو مرزا رفیع سودا نے آگے سے جواب دیا کہ حضور ان سے بدبو بھی ویسی ہی آتی ہے، تو ہم بھی کوئی بہت زیادہ زود گو شاعر نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور میرے خیال میں یہ آخری اس کو وائنڈ اپ کریں محترمہ میناز بینجمن صاحبہ، میرے خیال میں اس کو میں یہ آخری سنا رہا ہوں کہ رنگ مذہب ناعقیدوں کی تجارت کیجے، رنگ مذہب ناعقیدوں کی تجارت کیجے، عکس یزدان ہے انسان سے محبت کیجے، رنگ مذہب ناعقیدوں کی تجارت کیجے، عکس یزدان ہے انسان سے محبت کیجے، اور اپنی بنیاد سے اکھڑی ہوئی دیواروں پہ، اپنی بنیاد سے اکھڑی ہوئی دیواروں پہ کیسے تعمیر بھروسے کی عمارت کیجے، اور شعر دیکھیے کہ ہاتھ میں ریت ہو یا آنکھ میں پانی صاحب، ہاتھ میں ریت ہو یا آنکھ میں پانی صاحب، کب ٹھہرتے ہیں بھلے جتنی حفاظت کیجے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں ہے یہاں، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں ہے یہاں، ایسے ماحول میں کیا خاک محبت کیجے، رنگ مذہب ناعقیدوں کی تجارت کیجے، عکس یزدان ہے انسان سے محبت کیجے۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ میرے سامنے آیا ہے کہ ادبی نظریات کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کسی نہ کسی نظریے کا قائل ہوتا ہے، میں بھی ترقی پسند نظریات کا قائل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نظریہ، کوئی نیریٹو اس وقت تک قابل عمل اور قابل قبول ہے جب تک انسانیت اوپر ہو اور نیریٹو نیچے ہو، لیکن جب کوئی بیانیہ مہا بیانیہ بن جائے، جب کوئی نیریٹو میٹا نیریٹو بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تب انسان کو وہاں سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نظریات ہمیشہ زندگی میں ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، زندگیاں اجاڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ سب کی